کر لیا ہم میڈیا کے نمائندگان کے شکر گزار ہیں آپ یہاں پہ شارٹ نوٹس پر تشریف لائے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اور پچھلے 12 روز سے پنجاب کے صوبے میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، نہ کوئی کابینہ ہے، نہ کوئی حکومت ہے، اور تمام پروسیجرز کو، تمام تر ضابطوں کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. یہ آئین اور قانون میں درج ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ آ جائے، اس کو منظور کر دیا جائے، تو اس کے بعد آئین اور قانون میں درج ہے کہ فی الفور 3 تاریخ کو ہونے والے الیکشن کی کارروائی سے پہلے ہی اجلاس کو ملتوی اس لیے کر دیا گیا کیونکہ پرویز الہی صاحب کے پاس جو اراکین ریکوائرڈ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، ان کی تعداد پوری نہیں تھی، اور انہوں نے تمام تر قانون اور ضابطے کو اپنے پیروں تلے روندا، اور اسمبلی سٹاف، سیکرٹری اسمبلی، ڈائریکٹر جنرل اسمبلی، یہ تمام تر لوگ جتنے بھی وہاں کے سرکاری ملازمین ہیں، وہ پرویز الہی صاحب کی ذاتی انسٹرکشنز میں اور ان کو الیکشن جتوانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، تہہ دل سے مشکور ہیں کہ ٹیکس پیئرز سے تنخواہ لے کر، ٹیکس پیئرز کے پیسے سے تنخواہ جاتی ہے، اور جب آپ سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو آپ کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے. آپ مادر پدر آزاد نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں جتوائیں، جس کو چاہیں ہروا دیں. تو ہم اپنی صدا لے کر ہائی کورٹ گئے تھے، اور ہائی کورٹ کے سامنے ہم نے 3 گزارشات رکھی تھیں. پہلی گزارش یہ رکھی تھی کہ الیکشن کو فی الفور کرایا جائے، جو کہ آئین اور قانون میں درج ہے اور آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری استدعا یہ تھی کہ قانون کے مطابق اسپیکر کی اب اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے کہ اجلاس کس نے کرنا ہے، کس نے نہیں کرنا. یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اسپیکر ایک امیدوار ہے، اسپیکر کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس کو مفادات کا تصادم کہتے ہیں، تو اسپیکر اس اجلاس کی کارروائی میں بطور اسپیکر اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ باقاعدہ رولز میں درج ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی رکن پنجاب اسمبلی وہ اس اجلاس کی صدارت نہیں کرے گا، اس اجلاس میں اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرے گا جس اجلاس میں وہ خود امیدوار ہے کسی بھی الیکشن کا. تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ اسپیکر صاحب کو اب اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اختیار دیں یا کسی کا اختیار واپس لیں. آئین میں درج ہے کہ جی اسپیکر نہیں ہے تو ڈپٹی اسپیکر اجلاس کو چیئر کرے گا آئین کے مطابق. اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ کل باقاعدہ پرویز الہی صاحب کے وکلا کی طرف سے تھریٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی اگر ڈپٹی اسپیکر غائب ہو جائے، کچھ سانحہ ہو جائے، زندگی موت میں جانب اللہ ہے. ہمیں پتا تھا کہ یہ کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، اور یہ سلیکشن کو اس طرح ہی لڑے جس طرح گجرات ضلع کونسل الیکشن لڑتے ہوتی ہے. لوگوں ضلع کونسل گجرات ہے نہیں، کونسل گجرات نہیں ہے، یہ پنجاب اسمبلی ہے. یہاں پر لوگ لاکھوں ووٹ لے کر پنجاب کے عوام نے لوگوں کو منتخب کیا ہے، اور ان کو یہ بات
تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جو بھی قانون آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا وہ تسلیم کریں گے، بھرپور طریقے سے تیار ہیں. اور پرویز الہی صاحب کو میں یہ میڈیا کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو الیکشن رہنے دیں، اس کو سیاست رہنے دیں، اس کو سیاسی مخالفت رہنے دیں، اس کو ذاتی دشمنی مت بنائیے. آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری، آپ نے پچھلے 2 ہفتے جو کھیل یہاں پہ کھیلا وہ صرف آپ کی ذاتی اناج تسکین کی لیے تھا، اس کی قانون آئین میں کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے الیکشن ہوگا، شفاف طریقے سے ہوگا انشاءاللہ، اور کسی ممبر کو سسپینڈ نہیں کیا جائے گا. اور میڈیا کے ایکسس ہے، ہم کل کے دن ہائی کورٹ کے سامنے بھی اس بات رکھیں گے کہ میڈیا کو ایکسس دیا جائے تاکہ اجلاس کی کارروائی عوام تک پہنچ سکے، عوام کو دکھایا جا سکے کہ اجلاس میں کیا کارروائی ہو رہی ہے. کل جو پرویز الہی صاحب نے گھبرا کے کہانی گھڑی، اس کی تردید علی خان صاحب بھی کر چکے ہیں، اور حمزہ شہباز شریف صاحب بھی اس کی کر چکے ہیں تردید. تو یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی نون میں سے شین نکالتے تھے، شین میں سے نون نکالتے تھے، تو ہم نے اللہ کے فضل سے پارلیمان میں سے پی ٹی اے نکال دیا. تو ایسی سازشوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے. اور میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، سے کام ملا، مذہب کارڈ استعمال کیا. امر بالمعروف کب تھا؟ جب فرا بی بی یہاں پہ کروڑوں روپے لے کے ڈپٹی کمشنر لگا رہی تھی اور فرسٹ لیڈی کو کک بیک جا تھا، تب امر بالمعروف یاد نہیں آیا آپ کو؟ آپ کے گھر میں پیسے آ رہے تھے، سعودیہ سے آئی ہوئی گھڑی آپ امر بالمعروف یاد نہیں آیا کہ دین کیا کہتا ہے؟ پھر جب امر بالمعروف نہیں چلا تو پھر کب بین الاقوامی سازش ہے؟ لندن کے امریکہ الیکشن تھا، پاکستانی نژاد صادق خان آئے تھے، اور آپ ایک یہودی بلیک سمتھ گولڈ سمتھ ہیں، تو ویسے بلیک ہی، مگر آپ نے یہودی گولڈ سمتھ کی کیمپین نہیں چلائی لندن جا دو بھائی کی کوشش کر رہے تھے. دونوں ان کا نام میرا مطالبہ ہے اور ہم یہ انشاءاللہ کریں گے، ان کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے، شہزاد اکبر کا اور شہباز گل کا. یہ دونوں ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. عدالت چلے گئے پہلے دن، ابھی پہلا دن ہے امریکہ نے، پہلا دن ہے ہماری حکومت کا، اور ان کی حکومت ابھی گئی ہے، اقتدار سے دوری برداشت نہیں ہوئی. 1 امریکی ڈالر لے رہا ہے، اور یہ ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے ڈالر، یہ باقاعدہ امریکی یونیورسٹی کے پے رول پہ ہے. کابینہ میں جب بیٹھتا ہے تو ادھر یہ ایسٹ ڈیکلریشن فارم میں یہ بات نہیں بتاتا، یہ چھپاتا ہے کہ یہ امریکی ڈالر وہاں سے اس کو مل رہے ہیں. امریکی یونیورسٹی کے پے رول پہ ہے. کل ایک صحافی نے پوچھا کہ کہو جو نعرے لگاتے ہو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدارے لگاؤ، بھاگ گیا. یہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ان کے ٹیکٹکس ہیں. مجھے بتایا جائے کون سی بین الاقوامی سازش ہے؟ شہزاد اکبر کی پراپرٹی اسپین کے اندر نہیں ہے؟ آپ کے جتنے بیٹھے ہیں کابینہ میں لوگ، کیا ان کے تانے بانے باہر نہیں ملتے؟ ہمیں بین الاقوامی سازش بتاتے ہیں. جب وہ بھی نہیں چلا تو اب تیسرا کام شروع ہو گیا. اب اداروں پر حملے ہیں، اداروں کے سربراہان کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اور آج افسوس ہوا کہ وہ لوگ جو صرف اس لیے کہ عمران خان کو اقتدار سے جانا پڑا ایک آئینی پروسیس کے ذریعے، عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے، اب صرف وہ لوگ جب امر بالمعروف نہیں چلا، مذہب کارڈ نہیں چلا، بین الاقوامی سازش نہیں چلی، تو اب وہ لوگ اداروں پر حملے کر رہے ہیں، اداروں کے سربراہان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آج اسد عمر صاحب کا بیان تھا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ جتنے لوگ ایف آئی اے نے گرفتار کیے ہیں کیونکہ وہ اداروں کے خلاف ایک ملیشیس کیمپین چلا رہے تھے، ان کی قانونی معاونت کی جائے، ان کو قانونی مقدمات میں ان کی مدد کی جائے. تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن،
اور آپ کی نالائکی جو 3.5 سال میں آپ نے ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے، تو آپ کے پاس جواز کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں بات کرنے کو، تو آپ نے اداروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ اب بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ آپ جب ان کی قانونی معاونت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب آپ کی ایما پر ہو رہا تھا۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ کبھی آپ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، کبھی بین الاقوامی سازش کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو اپنی کرپشن، نااہلی، نالائکی کو چھپانے کے لیے اداروں پر الزام دھرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ہماری جو ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے اس میں یہ استدعا درج تھی کہ کسی ممبر کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں امید ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے اس پر کوئی مناسب فیصلہ دے گی جس کے اندر ان ممبرز کو اپنے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا اور ان کے ووٹ کے حق کو ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے ان کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ممبر معطل ہوئے تو الیکشن نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں۔ یہ نہیں، آپ نے جب کسی بھی ممبر کو صرف اس لیے ووٹ کے حق سے محروم کیا کہ وہ ہمیں ووٹ دے رہا ہے تو پھر آپ ہاؤس میں الیکشن کرا کے دکھائیں، ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر ہیں، میں دیکھتا ہوں الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ اس کو تھریٹ سمجھیں، اس کو جو مرضی سمجھیں، مگر میں یہ بھی مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں توڑ پھوڑ کی۔ جو یہ معزز اراکین بیٹھے ہیں، یہ معزز اراکین بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی لابی توڑ دی غصے میں آ کے، کبھی آپ نے اپنے گھر پہ حملہ کیا غصے میں آ کے؟ میں یہ حیران ہوں، یہ دوسری دفعہ کاروائی کی ہے چوروں والی۔ وہ میرا خیال ہے عمران خان نے ٹھیک ہی کہا تھا ان کے بارے میں، یہ کاروائی کوئی انسانی حرکت نہیں ہے۔ نہیں، میرا اخلاق ایسا ہے، مجھے یہ اجازت نہیں دیتا میرا اخلاق کہ میں اس طرح کی بات کروں، مگر کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ نے لابی میں توڑ پھوڑ کی، اس کے بعد ایکٹنگ دیکھیں، آپ جا کے کہہ رہے یہ پینٹنگ دیکھیں کیوں توڑ دی، یہ فرنیچر کیوں توڑ دیا، آپ کو نہیں پتا آپ کے سیکرٹری نے توڑوایا ہے؟ میں ایک اور دعویٰ کرتا ہوں، ہمارے اراکین قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہیں کہ ہم نے یہ توڑ پھوڑ نہیں کی۔ پرویز الہی صاحب اور ان کا اسمبلی کا عملہ قرآن پہ حلف دے دے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے، اس الیکشن سے دستبردار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے، میرے پاس مواد کافی موجود ہے۔ دیکھیے جن لوگوں کا نام نو فلائی لسٹ میں آیا تھا، اعظم خان صاحب ہیں، سابقہ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہم بالکل ان کے نام ای سی ایل میں ہونے چاہیے۔ شہزاد اکبر اور شہباز گل کے خلاف پورا مواد موجود ہے، ایسٹ بیونڈ مینز کا بھی کیس ہے، آمدن سے زائد اثاثوں کا، میں بتاتا چلوں آپ کو، چلیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے بیدیاں روڈ لاہور میں ایک بینامی گھر رکھا ہوا ہے، فارم ہاؤس 1 ایکڑ کا، جو ان کے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں ہے۔ ایک فلیٹ میں مال آف لاہور میں رہتے تھے، ایک فلیٹ میں، اور جیسے جیسے پیسہ آتا گیا، نیب کے کیسز بنتے گئے، تو شہزاد اکبر صاحب بیدیاں روڈ لاہور کے ایک فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گئے۔ تو وہ کہاں سے آیا فارم ہاؤس، عوام کو بتائیں، ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈی کے ایک ڈپٹی کمشنر ڈوگر صاحب کا تبادلہ کیا گیا تھا جب شہزاد اکبر صاحب کے بھائی اور میاں محمد سومرو صاحب کی فیملی کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ ہوا، زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ زمین ہتھیا لی گئی اور ڈپٹی کمشنر کو او ایس ڈی کر دیا گیا۔ دوسرا کیس وہ ان کے خلاف ہے۔ شہباز شبیر جس کا نام ہے، بعد میں اس نے گل رکھا ہے، شہباز شبیر جو ہے اسلام آباد میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ چک شہزاد کا نیا فارم ہاؤس کہاں سے آیا پچھلے 2.5-3 سال میں؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارے پہ الزام لگ رہے ہیں، یہ حکومت میں رہ کے اتنی جائیدادیں بنا گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اتنی جلدی بھاگنے میں نہ کریں، جب بندہ تیزی میں بھاگتا ہے تو لڑک کے گر پڑتا ہے۔ ابھی تو پہلا دن ہے تو آپ جا کے کورٹوں کے آگے رو رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا نام نکالا جائے، ہمیں باہر جانے دیا جائے۔ حوصلہ، اطمینان، تسلی، ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے،
مگر جو غیر قانونی آپ نے اقدامات کیے اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، دونوں صاحبان کو دینا ہوگا. اور شہباز شبیر کے خلاف ایک اور الزام یہ ہے کہ جس نے پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گرانٹ کے اوپر. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو گرانٹ ہے اس میں یہ بات آپ سائن کرتے ہیں کہ میں جب ڈگری کر کے ملک واپس آؤں گا تو اپنے ملک کی، اپنے وطن کی خدمت کروں گا. اس نے پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے پر پی ایچ ڈی کی اور ملیشیا سے کی، اور یہاں آ کر پاکستان کی خدمت کرنے کی بجائے اس سائن شدہ اگریمنٹ کی وائلیشن میں امریکہ چلا گیا. اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر قائد اعظم یونیورسٹی سے ایک خاتون کو ہراساں کرنے پر جو نکالا گیا اس کی بھی چھان بین ہونی چاہیے کہ کیا معاملہ تھا اور ایسے شخص کو کابینہ میں کیوں بٹھایا گیا. تو بہت سارے معاملات ہیں جس میں سب سے بڑا معاملہ، سنگین معاملہ جو انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اس کی چھان بین ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دونوں کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے آبویسلی درخواست بھی کریں گے، انٹیریئر کو درخواست بھی اس حوالے سے دیں گے، قانونی کارروائی پوری کر کے یہ معاملہ کیا جائے ان دونوں کے خلاف، کیونکہ یہ فرار ہونا چاہتے ہیں. میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں یہ فرار ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پہلے دن ہی، ابھی گورنمنٹ گئی ہے، پہلے دن ہی انہوں نے عدالت سے اس لیے رجوع کیا ہے کہ جلد از جلد یہ باہر جانا چاہتے ہیں. ان کے پاس وہاں کا گرین کارڈ ہے، شہزاد اکبر کے پاس اسپین کی ریزیڈنس ہے، ان کی اہلیہ وہاں کی سٹیزن ہے. تو یہ کام نہیں ہوگا کہ ملک کو لوٹا 3.5 سال میں باہر بھاگے، بھاگنے نہیں دیں گے کسی کو. دیکھیے اس حوالے سے کل فیڈرل گورنمنٹ نے پاسپورٹ کے اجراء کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، جیسی کوئی مزید معلومات آئیں گی آپ کو اس میں آگاہ کر دیں. دیکھیے جب وہ اقتدار میں تھے، کراچی سے لے کے لاہور، لاہور سے خانے وال، خانے وال سے ڈسکا، ڈسکا سے وزیر آباد، وزیر آباد سے نوشہرہ، تمام بائی الیکشن برے طریقے سے انہیں شکست فاش ہوئی. خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہارے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. آپ الیکشن میں جب بھی آئیں گے ابھی ذرا حوصلہ کریں، اقتدار سے دوری آپ کو برداشت نہیں ہوتی. آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے آپ کے آٹا سکینڈل کی وجہ سے مہنگا آٹا خریدا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے چینی، آپ کے چینی سکینڈل کی وجہ سے مہنگی چینی خریدی ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے مہنگے بجلی اور گیس کے بل دیے، جنہوں نے مہنگا پیٹرول ڈلوایا ہے. آپ پوچھیں ان سے کہ 3.5 سال میں آپ نے ان کا حشر کیا کیا ہے. تو یہ جو کچھ مخصوص کلاس کے لوگ ہیں تھوڑے سے، جن کو پچھلے 3.5 سال میں تکلیف نہیں آئی کیونکہ ان کی فیکٹریاں چل رہی تھیں، ان کو منافع آ رہا تھا، تو وہ جب اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان از ناٹ دیٹ بیڈ، تو کبھی کسی گلی محلے میں جا کے 20,000 تنخواہ دار ملازم سے پوچھے نا کہ اس کا کیا حال ہوا ہے. آپ تو اپنی 50,000 کی اینک لگا کے، 2.5 لاکھ کی گھڑی پہن کے، 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کے باہر نکل آتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور وہاں پہ 4 پلے کارڈ اٹھا کے تھوڑا سا رقص کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی عمران خان بہت اچھا تھا. تو کبھی اس دہاڑی دار سے، کبھی اس کسان سے، کبھی اس مزدور سے، کبھی اس کسی چینل کے کیمرہ مین سے پوچھے نا کہ پچھلے 3.5 سال اس کے خاندان پہ کیا گزری ہے، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور کل جو میریٹ میں واقعہ ہوا ہے، کوئی کسی رکن کی طرف کسی نے نعرہ لگایا، گالی دی یا آواز نکالی، اس سے برا اثر ہوگا. یہ میں آپ کو آج بڑا کلیئر بتا کے جا رہا ہوں. بالکل ہدایات جاری ہیں. ہم نے بڑا برداشت کیا ہے. 2017 میں جہاں جاتے تھے گو نواز گو کے نعرے لگانے والے لوگ، ریسٹورنٹس میں، جہازوں میں، پبلک پلیسز پہ، پارکس میں، ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. اب کسی رکن پہ کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کوئی گالی دی، تو وہی ہوگا جو کل میریٹ ہوٹل کے اندر ہوا. بہت شکریہ. موجود ہیں. ابھی تک یہ رپورٹس موصول نہیں ہوئی، مگر سابق وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب کو یہ رپورٹس پیش کی گئی تھیں. فرح بی بی کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان کی کرپشن کی کہانیاں بتائی گئی تھی. ایک کردار جو اس میں شریک تھا
اس ساری وارداتوں میں جس کا نام طاہر خورشید ہے اس کو آج OSD کر دیا گیا ہے اور اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف مکمل چھانبین ہوگی, مکمل تحقیقات ہوں گی. ایک اور افسر FIA کے ڈاکٹر رضوان وہ خود چھٹی لے کر رخصت ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے جتنے کردار ہیں ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ یہ جو کروڑوں اربوں روپے کا آپ نے گھپلے کیے اس کا جواب کون دے گا قوم کو. انتقام بالکل نہیں لیا جائے گا, یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. جو قانون آئین میں درج ہے اس کے مطابق کاروائی ہوگی. بہت شکریہ. بس ڈیسنسی